گمراہ کن معلومات کا پھیلاؤ بڑا چیلنج ہے، جامع قوانین کے بغیر نفرت انگیز بیانات سیاسی ڈھانچے کو غیر مستحکم کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف کا اسلام آباد میں مارگولا ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ قواعد و ضوابط کے بغیر آزادی اظہار رائے اخلاقی قدروں کی تنزلی کا باعث بن رہی ہے۔ ہمارے مشترکہ مقاصد میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور عالمی صحت کی فراہمی جیسے اہم چیلنج شامل ہیں۔ پرتشدد غیر ریاستی عناصر اور ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی عالمی سطح پر ایک بڑا چیلنج ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام، کہا کہ عزم استحکام نیشنل ایکشن پلان کا ایک اہم جز ہے۔ فتنۃ الخارج دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں کی آماجگاہ بن گیا ہے۔ پاکستان افغان عبوری حکومت سے توقع کرتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گی۔ پاکستان نے ہمیشہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا، ہم کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں کہ دنیا میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ پاکستان نے ہمیشہ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ پاکستان نے غزہ اور لبنان کو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر متعدد بار امداد روانہ کی۔ کراچی سمیت سندھ میں ایک بار پھر تیر چل گیا، جالوں کا بڑے مارجن سے سویپ کرنا تاریخی پیش رفت ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ضمنی انتخابات میں کامیابی پر اظہار مسرت، کہا کہ عوام نے ایک بار پھر نفرت اور تقسیم کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ یقین ہے کہ نو منتخب بلدیاتی نمائندے عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کی بلدیاتی انتخابات میں کامیاب پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو مبارکباد، کہا کہ یہ کامیابی ثبوت ہے کہ سندھ کے عوام پیپلز پارٹی کی قیادت پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہماری کامیابی صرف پارٹی کی جیت نہیں بلکہ جمہوریت کی فتح ہے۔ بلاول بھٹو نے جو اعتراضات کیے وہ درست ہیں، پارٹی قیادت اور حکومت کو وہ اعتراضات دور کرنے چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا موقف، کہا کہ اگر صورتحال ویسی ہی ہے جیسی بلاول نے بتائی ہے تو اس کی فائن ٹیوننگ کرنی چاہیے۔ ہماری حکومت کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہائبرڈ ماڈل ہے، ہمارے لیے پیپلز پارٹی کا تعاون بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ پی ٹی آئی کا کام ہی احتجاج کرنا ہے، غلط کام کریں گے تو گرفتاری ہوگی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انتباہ۔ لندن میں پارٹی کارکنوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سروے کروا لیے، تحریک انتشار نیچے اور نون لیگ اوپر جا رہی ہے۔ اسموگ 7-8 سال سے ہے، خاتمے کے اقدامات کر رہے ہیں، مونجی جلانے والے کسانوں کو روکنے کے لیے ترغیب دے رہے ہیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں اسموگ کی سنگین صورتحال برقرار، ایئر کوالٹی انڈیکس 732 ریکارڈ کیا گیا۔ فضائی آلودگی کے لحاظ سے لاہور آج بھی دنیا بھر میں پہلے نمبر پر۔ محکمہ موسمیات نے برسات کی نوید سنا دی، ملتان کا مطلع جزوی ابر آلود، اسموگ کا زور ٹوٹ نہ سکا، شہر آج بھی فضائی آلودگی کے لحاظ سے ملک بھر میں دوسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 810 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا فلائٹ آپریشن متاثر، متعدد پروازیں تاخیر کا شکار۔ لاہور اور ملتان میں اسموگ ایمرجنسی نافذ، جمعے، ہفتے اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ صورتحال بہتر ہونے تک تعلیمی ادارے بند، تعمیرات پر پابندی عائد، طبی عملے کی چھٹیاں منسوخ، ہوٹلوں پر شام 4 بجے سروس بند کر دی جائے گی، رات 8 بجے تک کھانا گھر لے جانے کی اجازت ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کی اسموگ پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت کو لانگ ٹرم پالیسی بنانے کی ہدایت، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بات کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جیسے ہی واپس آئیں تو آپ کو اسموگ پر لانگ ٹرم پالیسی پر بات کرنی چاہیے۔ دوران سماعت جسٹس شاہد کریم کا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق سے مکالمہ، اسموگ پر کم از کم 10 سالہ پالیسی بنانی چاہیے۔
پہلی دفعہ اسموگ سے پہلے اسموگ میٹیگیشن کے اوپر پلان بنا، اور اس کے اندر تمام سیکٹرز کے ساتھ مل کر، تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسموگ کی 10 سالہ منصوبہ بنایا گیا۔ پنجاب حکومت اسموگ کے تدارک کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ عدالت جا کر جج کو بریفنگ دینا چاہتی ہوں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ مریم نواز نے ماحولیاتی تبدیلی پر 10 سالہ منصوبہ بنایا۔ پہلی بار اسموگ کے خاتمے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی۔ زراعت، ٹرانسپورٹ، تعلیم سمیت تمام شعبوں کو شامل کیا گیا۔ پالیسی میں کمی ہے، اسے پورا کریں گے۔ اسموگ کے باعث پنجاب بیماریوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ رواں ماہ سانس کے 7,06,957 مریض سامنے آئے۔ محکمہ صحت نے رپورٹ جاری کر دی۔ سب سے زیادہ لاہور میں 1,32,482 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 4,455 افراد آنکھوں کی بیماری سے متاثر ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اپیل پر لاہور کی بادشاہی مسجد میں نماز استسقاء، عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اسلام آباد میں بھی کوہسار بلاک کے لان میں نماز استسقاء ادا کی گئی۔ بیماریوں اور اسموگ کے خاتمے کے ساتھ بارش کی دعائیں بھی کی گئیں۔ پنجاب حکومت کے خسارے میں جانے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے پہلی سہ ماہی میں خسارے کی تردید کر دی۔ رواں سال کے آخر میں پنجاب حکومت 680 ارب کا سرپلس دے گی۔ اسما بخاری کا دعویٰ، کہا کہ حکومت نے پہلے کوارٹر میں 40 بلین کا سرپلس دیا۔ IMF جلد رپورٹ ویب سائٹ پر جاری کرے گا۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف درخواست آئینی بینچ میں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 7 رکنی آئینی بینچ 20 نومبر کو سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے آڈیو لیک کمیشن کے خلاف مقدمہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ 21 نومبر کو سماعت ہوگی۔ سپریم کورٹ اب بھی از خود نوٹس لے سکتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب از خود نوٹس آئینی بینچ میں چلے گا۔ انسداد دہشت گردی کیس میں از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 6 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہم اس ایشو کو کسی اور کیس میں سنیں گے۔ وزارت داخلہ نے غیر قانونی VPN بند کرنے کے لیے PTA کو خط لکھ دیا۔ کہا دہشت گرد بینک ٹرانزیکشنز کے ساتھ اپنی شناخت چھپاتے ہیں، اسے فحاشی اور توہین آمیز مواد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سندھ کے ضلع سجاون میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر کا پتہ چل گیا۔ ذخائر شاہ بندر بلاک میں پتیچی کنویں سے دریافت ہوئے۔ گیس کی پیداوار کا تخمینہ 11.7 ملین اسٹینڈرڈ کیوبک فٹ یومیہ ہے۔ تیل کی پیداوار کا اندازہ 198 بیرل یومیہ لگایا گیا ہے۔ بابا گرو نانک کے 555ویں جنم دن کی تقریبات جاری۔ گردوارہ جنم استھان میں مرکزی تقریب کا انعقاد۔ دنیا بھر سے آنے والے سکھ یاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مصروف۔ مرکزی تقریب کے بعد گردوارہ جنم استھان سے نگر کیرتن کے جلوس کا آغاز ہوگا۔ جلوس کے شرکا 7 گردواروں کی یاترا کرتے ہوئے گردوارہ کیارا صاحب پہنچیں گے۔ امریکہ میں مسلمانوں نے ٹرمپ اور یہودیوں نے کملا ہیرس کو ووٹ دیا۔ امریکی تھنک ٹینک کے مطابق امریکی انتخابات میں غزہ جنگ سے تنگ ووٹرز ٹرمپ کی طرف مائل ہوئے۔ ڈیموکریٹ پارٹی اور یہودی لابی دونوں کو نقصان ہوا۔ امریکی جریدے فارن پالیسی کی رپورٹ 80% مسلمانوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ مشیگن میں مسلمان ڈیموکریٹک پارٹی سے دور ہو کر ریپبلکن کے قریب آ گئے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ایلان مسک کی اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب سے ملاقات۔ خفیہ مقام پر ہونے والی ملاقات 1 گھنٹے سے زیادہ جاری رہی۔ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی ختم کرنے سے متعلق امور پر گفتگو۔ ایلان مسک کو ایران میں کاروبار کی دعوت۔
امریکہ کھیلوں کی سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے، پاکستان اور بھارت باہمی تعلقات پر بات کر سکتے ہیں۔ امریکہ کا بھارت کے پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی میں شرکت سے انکار پر تبصرہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا کہ 9 نومبر کو بلوچستان میں دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے شانہ بشانہ ہیں۔ اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ٹور کا آغاز کل اسکردو سے ہوگا۔ ٹرافی کو K2 بیس کیمپ بھی لے جایا جائے گا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے 9 مارچ تک پاکستان میں ہوگی۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔